بھی کم ہوتا ہے, حوصلہ بھی کم ہوتا ہے, اللہ نے انہیں عقل بھی کم دی ہوتی ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اور پھر جو بی بی امیر ہو وہ کبھی غریب ہو جائے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. غریب آدمی امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے, اور خدا نہ خواستہ امیر اگر غریب ہو جائے مشکل ہوتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی ملکہ تھیں. آپ فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ آگے آگے والوں کو سمجھ آ رہی ہے, کوئی ہاں نہ کر رہے ہیں, پیچھے والے تو بالکل گمسم ہیں. بھائی دوستو توجہ کرنا میری بات پر. مکے کی ملکہ 20 عورتیں کام کرنے والی, فرماتی ہیں کبھی پانی کا گلاس بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا. اللہ. پھر اسی بی بی نے حضور کی غلامی اختیار کی, پھر کلمہ پڑھا. ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت انہوں نے اپنا مال حضور کے قدموں میں سارا پیش کر دیا. عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے ہر چیز اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی. جس کی 20 کنیزائیں تھیں, پڑھو کنز الاموال, یہ حدیث اختلاف روایات کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ ختیجہ میرے لیے کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی. خود حضرت ختیجہ کپڑوں پہ پیبند لگے, خود چولہا جلایا, خود چولہا جلایا. اور وہ بی بی جس کے پاس ہر گھنٹے کے بعد نیا سوٹ تیار پڑا ہوتا تھا, اس کے کپڑوں کو پیبند لگے. جیم جان دا کچھ وسا نہیں, جان یار نو دے تے شاد ہو جا. اس سے دل دے ہیں فساد سارے, دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وس دا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. جدوں کرے برباد, ہاں پھر برباد بھی ہو. پھر سکھ لینے کے لیے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرت ختیجہ کھانا پکا کے نکلی, کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں, اور سادے سے برتن میں جب کھانا لے کے آئی نا, حضور کے سامنے کھانا رکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام غور سے سیدہ ختیجہ کو دیکھنے لگے, غور سے دیکھنے لگے. حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ تیرے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین آ گئے. ہر واقع کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے, اور رب فرماتا ہے جب ختیجہ کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا, اسے اس کے رب کا. ہاں بھائی جب قربانی آپ دیتے ہیں, قربانی اس وقت جو اعزاز ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. حضرت ختیجہ نے قربانی دی, نبی پاک کی 4 بیٹیوں نے قربانی دی. حضور کی کتنی بیٹیاں؟ بول کے بتاؤ, بول کے جی. یہاں بڑے دس دے کیوں نہیں جی, کنیاں نہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. 4 بیٹیاں حضور کی. یہاں بڑے بڑے لوگ, اب نا لوگ عمروں کا حساب کرنے لگ گئے. مجھے ایک صاحب کہنے لگا جی ایک بندہ کہہ رہا عمر اتنی بنتی ہے تو اتنی بنتی ہے تو 4 کیسے ہو گئیں؟ میں نے کہا دین کاؤنٹنگ سے نہیں ہوتا, دین اللہ رسول کے فرمان کا نام ہے. وہ کاؤنٹ کرنے سے دین نہیں بنتا بھائی. خود رسول کریم نے فرمایا یہ میری بیٹیاں. کب؟ حضور کی ایک صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی, انتقال کر گئی. نبی پاک نے دوسری کا نکاح کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور بڑے خوش نصیب ہیں, عثمان کو آپ نے دوسری بھی دے دی. تو حضور نے فرمایا یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں, میری, یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں, میری 40 بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی, میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں نے, پتہ ہے آپ کو 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیائی گئی تھی. وہ جتنا لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں نا, ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی, ایک نفسیاتی ہوتی ہے, کسی کو تنگ کرنا, اذیت دینا, بچوں کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے, وہ جو نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے وہ آدمی کو بڑا کمزور کر دیتا. ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں آپ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں ورنہ بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے گی. یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا نفسیاتی ذہنی, یہ کرب ہوتے ہیں, یہ سہانے روح بنتے ہیں. ابھی نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, یہاں آپ تبلیغ چھوڑیں یا طلاق دے دی جائے گی. میرے حبیب کریم نے فرمایا جو تیرا دل میں آئے کر, لیکن میں پیغام دین لے کے آیا ہوں تو یہ پیغام میں دیتا ہی رہوں گا. ان شہزادیوں نے قربانی دی, اصرار کیا, انہوں نے قربانی دی, طلاقیں مل گئی. حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی, سب سے بڑی شہزادی نبی کریم کی, ان کی بیٹی کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ حضور کی سب سے بڑی نواسی تھی جناب زینب کی صاحبزادی. جب حضور نماز پڑھنے آیا کرتے تھے تو انہیں ساتھ لایا کرتے. کا ایک تقاضا اور بھی ہے
کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں، بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں۔ میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں، تو بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، ذوق نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے ان کے اندر یہ دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا، آپ پڑھیے نا قرآن مجید، حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے اور بڑا ہی روئے، تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا۔ تو حضور نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں، اور صبح قیامت اللہ آپ کی برکت سے جنت دے گا بھی تو آپ تو اونچلے درجے میں ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تو میں تو ہوں گا غریبوں کے محلے میں، غلاموں کے علاقے میں، حضور وہاں زیارت کیسے کروں گا؟ اور اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ حضور پریشان ہوں۔ آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھیے اور اس صحابی کے الفاظ دیکھیے جنہوں نے اپنے آنسوؤں میں لپیٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ کے محبوب نے گردن جھکائی تو حضرت جبریل آیتیں لے کے آ گئے، کہا محبوب ان سے کہیں روئے نا، گویا روئے نا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا وہ محروم نہیں رکھا جائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا جو آپ کی اطاعت کریں گے نا انہیں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، انہیں شہداء صالحین کے ساتھ رکھا جائے، صدیقین کے ساتھ رکھا جائے۔ میرے بھائی وہ خاص تڑپ جو لوگوں کے اندر حضور کی زیارت کی خاص تڑپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا، ہمارے تو ایسے صوفیاء گزرے جو فرماتے ہیں کہ لمحے کے لیے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا، رات کو نا لوگ نہا کے سوتے تھے، خوشبو لگا کے سوتے تھے، اپنے بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے، استغفار پڑھتے تھے، اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے سوتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا مینوں ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق، یہ درد، یہ ذوق، یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا کہ محبوب سے ملنے کو دل چاہے، شوق پیدا ہو۔ امام سخاوی نے لکھا ہے، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نہ فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا، ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے۔ فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور کھائی، کچھ کھجور کا مزہ تھا، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا۔ فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں، ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں دل گرفتہ، دل کرتا تھا آئی یا رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں۔ کہتے ہیں بھارا دن چڑھ گیا، اذان فجر ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، میں اٹھا، وضو کیا، سنت ادا کی، مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم جماعت کرانے آئے، اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں نماز میں شروع کر دیں جو رات خواب میں حضور نے نماز کے اندر پڑھی۔ میں سمجھا یہ اتفاق ہے، اتفاق ہے، لیکن جناب فاروق اعظم نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے، اور عمر نے ایک کھجور مجھے بھی دی، کھجور میں نے کھائی، مزہ مجھے بڑا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ادب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی، عمر تو اپنا دوست تھا، اپنا یار تھا، مجھ سے ہر کام میں مشورہ لیتا تھا۔ کہتے میں نے فوراً کہا عمر ذرا ایک دینا، ایک کھجور اور دینا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم نے اٹھائی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی، اور جب حضرت فاروق اعظم نے کھجور بڑھائی
اور پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی اور مسکرا کے میری طرف دیکھا.